بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بیٹا، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو 10th کلاس میں مطالعہ پاکستان کا دوسرا لیکچر ڈلیور کرنے جا رہا ہوں۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا۔ نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز۔ بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھیں، جس سے سرمایہ دارانہ نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی۔ حکومت کو ان نجی بینکوں اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی خاص فائدہ نہ تھا، چنانچہ حکومت نے ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر دیا، جو کہ ادارہ آج بھی موجود ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کا۔ 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈولڈ بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ 2 طرح کے بینکس ہوتے ہیں بیٹا، آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک شیڈولڈ بینکس ہوتے ہیں اور ایک نان شیڈولڈ بینکس ہوتے ہیں۔ ان سے بینک ملازمین کے حالات بھی بہتر ہوئے۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کے قومی تحویل میں لینے سے حکومت کی اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا اور روپیہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے لگا۔ لیبر اصلاحات اس کے بعد آ جاتی ہیں، لیبر ریفارمز۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمپنی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے، جو کل تعداد کا 20% تھے۔ مزدوروں کو اختیار مل گیا کہ وہ کارخانے کے حسابات اور اسٹوروں کی جانچ پڑتال اپنے نمائندوں کے ذریعے کر سکیں۔ نمبر 2، مزدوروں کو ہر سال 1 تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ نمبر 3، کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو نئی شکل دی گئی۔ ان سے ایک ہفتے میں 54 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کر دی گئی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم کام کریں تو ان کو زائد معاوضہ دینے کی شرط بھی عائد کی گئی۔ نمبر 4، ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کے ذمہ ہوگی۔ نمبر 5، ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ ہر کارکن کا طبی معائنہ لازمی ہوگا۔ کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام ہوگا۔ نمبر 6، ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں قائم کی گئیں۔ اس طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں لے جانے کا حق مل گیا۔ نمبر 7، شاپ اسٹیورڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا، جس کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ نمبر 8، مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کی روک تھام کی جا سکے۔ نیکسٹ 4 پوائنٹ ہے ہمارا زرعی اصلاحات یا ایگریکلچرل ریفارمز۔ پاکستان کی اکثریت آبادی کا پیشہ زراعت ہے۔ بھٹو حکومت نے کسانوں کو استحصال سے بچانے کے لیے درج ذیل زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ وہ کون سی اصلاحات تھیں؟ پہلی اصلاح تھی زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ زائد زمینداروں سے لے کر مزارعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی۔ مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ نمبر 2، وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی اور باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو جانے کی پالیسی بنائی گئی۔ فوجی افسران پر اس شک کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نمبر 3، تعلیمی اداروں یعنی کالجوں اور یونیورسٹیز وغیرہ کے علاوہ کوئی شخص مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کا حقدار نہ ہوگا۔ نمبر 4، تمام مالیہ اور آبیانہ زمیندار ادا کریں گے، مزارعین اس ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ نمبر 5، کسی بھی شخص کو استبل، مویشی فارمز اور باغات کے نام پر مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ نمبر 6، تمام شکار گاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیں، البتہ تاریخی نوعیت کی شکار گاہیں مستثنیٰ قرار دی گئیں۔ نمبر 7،
مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ صرف بٹائی نہ دینے والے یا مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے مزارعین ہی بے دخل کیے جا سکیں گے۔ نمبر 8، حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کے نام سے نئی اسکیم بنائی۔ نمبر 9، پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کی گئی اور امداد باہمی کی انجمنوں کی مدد کے لیے رقوم مختص کی گئی۔ نمبر 10، ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور زمینداروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے گئے۔ جی بیٹا، آج جتنا میں نے آپ کو کام کروا دیا ہے، آپ نے یہاں تک نیٹ اینڈ کلین اپنی ہوم ورک کی کاپیز کے اوپر اس کو سولو کر کے اس کی تصویر مجھے ان باکس کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں چیک کر کے آپ کو رپلائی کروں گا۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔